बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पंजाब में एक रवायत है कि किसी को गिरफ्तार करना है, अगर वो नहीं हो रहा तो उसकी माँ, बहन, भाई, चचा, ताया, मामू कोई भी मिले उसे पुलिस उठा के ले जाती है। लेकिन हाजी अफजल चंद, जो कि नदीम अफजल चंद साहब के वालिद साहब हैं, उनको किस चक्कर में आज गिरफ्तार किया गया और फिर अचानक छोड़ भी दिया गया? देखें करामत मुगल साहब, इसमें ज़ाहिर है कि इसकी कुछ ऐसी तफसीलात हैं जो शायद मैं दूसरे लोगों से बेहतर जानता हूँ, मीडिया में कम से कम मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मेरा नदीम अफजल चंद साहब के साथ को आज का नहीं बहुत पुराना उनके साथ सलाम दुआ है। और पीपल्स पार्टी के दौर में जिस वक्त वो फर्स्ट टाइम रुकन कौमी असम्बली बने थे, उसके बाद से मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत कम है ऐसे सियासतदान जिनके साथ इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए हैं। और नदीम अफजल चंद सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने किसी को इंटरव्यूज़ दिए हैं यूट्यूब के ऊपर, वो मुझे दी हैं। और जाहिर है कि बहुत सारे लोग, चंद साहब वैसे भी तनकीद की ख़ास जद में जो पीटीआई के लोग हैं बहुत तनकीद करते हैं। ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो हाजी अफजल चंद साहब है ना, उनकी गिरफ्तारी, उनका सियासत से बड़ा अरसा हो गया कोई ताल्लुक नहीं, वो एक्टिव पॉलिटिक्स करते हुए नज़र नहीं आते, आप उनका कोई बयान नहीं देखते, वो इलेक्शन लड़ते हुए नज़र नहीं आते। हालांकि जो इलाका है वहाँ पर वो जो चंद ग्रुप है जी, वो हाजी अफजल चंद उसके रुए रवा है। उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हो जाना और फिर रिहाई, इसमें बड़े इंटरेस्टिंग एंगल्स हैं, इसमें सबक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी सही, और पीडीएम की जमातों के लिए भी, नदीम अफजल चंद साहब के लिए खुद भी। तो मेरी चंद साहब के साथ बात भी हुई, वो पाकिस्तान में नहीं थे, वो इराक में थे जी, और इस तमाम वक्त के दौरान जब गिरफ्तारी हो गई और अभी वो गिरफ्तार ही थे, रिहा नहीं हुए थे, उस दौरान मेरी चंद साहब से बात हुई। फिर किस किस ने इंटरवीन किया, कौन कौन दरमियान में फ़ोन कर रहा था जिसकी चंद साहब ने कॉल नहीं ली, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। चंद साहब ने ट्वीट किया, मैं पहले जो है ना ज़रा ट्वीट, क्योंकि उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और चंद साहब के ऊपर जो तनकीद है ना बहुत ज़्यादा, वो इस वजह से, देखें माजी में उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, फिर उसके बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने ज्वाइन की। चंद साहब जो हैं उनको बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि एक्सेस था, वो इमरान खान साहब के बिल्कुल जो क्लोज लोग थे, यानी तर्जुमान जिसको आप बना दें, किचन कैबिनेट कह लें आप, नहीं किचन कैबिनेट में तो वो नहीं थे, लेकिन जिस शख्स को आप अपना तर्जुमान बना दें कि जब वो गुफ्तगू करे तो वो इमरान खान के तर्जुमान के तौर पर कोट हो, तर्जुमान वज़ीर आज़म के तौर पर, तो वो जाहिर है कि बहुत मैटर करता है। तो तर्जुमानों के इजलास में भी वो होते थे, तो खान साहब के साथ उनका इंटरेक्शन भी हुआ था। चंद साहब ने पार्टी 1 साल पहले छोड़ी थी, सही, जनवरी 2021 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। तो उनका, लेकिन वो जब 2022 के वाक़यात हुए तो उसके ऊपर जाहिर है कि फिर चंद साहब के ऊपर बड़ी तनकीद हुई, और ज़्यादा तनकीद की जद में वो उस वक्त आए। पहले छोड़ने के ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त तक जो है वो लोगों ने इतनी तनकीद नहीं की थी। ये जो केस है, इसमें गुलरेज अफजल चंद साहब जो है, जो उनके भाई, नदीम अफजल चंद के भाई हैं, अच्छा वसीम अफजल चंद भी हैं, वो भी पॉलिटिक्स करते रहे हैं, वो जो है वो, अब इस सारे केस में हुआ क्या, चंद साहब ने 2-3 दिन पहले एक ट्वीट किया था, और वो जब भी जिस पार्टी में होते हैं ना, तो चंद साहब, जाहिर है कि हर सियासतदान का अपना एक तरीका होता है, उनकी थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की ओपिनियंस होते हैं, राय होती है मुख्तलिफ। हाँ जी। अब ये जो 9 मई के वाक़यात के ऊपर बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, और गिरफ्तार होने के बाद जब रिहा हो रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके, तो चंद साहब के ट्विटर के ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है, आप अभी भी जाएंगे तो मिल जाएगा, कि एक चौधरी तनवीर साहब हैं, उन्होंने एक बुजुर्ग शख्स की अदालत में एक बेंच के ऊपर बैठे हुए, और वो बिल्कुल रोने वाली उनकी शक्ल है, वो तस्वीर लगाई, और उस तस्वीर के साथ चौधरी तनवीर ने ट्वीट किया कि वकीला जे मेरा पुत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई छड्डण दा ऐलान कर दे ते जमानत करवा देगा। वकील नहीं बाबा जी, ए सहूलत सिर्फ अमीरा दे पुत्रा लाई है। ये उसने तकरीर की, तो नदीम अफजल चंद ने उसको कोट ट्वीट किया कि अमीर और गरीब, वर्कर और लीडर के लिए अलहदा अलहदा कानून, ये अदल नहीं, असल जंग ही तबकाती है। अच्छा, इस किस्म की वाइब्स नदीम अफजल चंद पीटीआई में होते हुए भी देते थे, पीपल्स पार्टी में होते हुए भी देते हैं, पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा होते भी, वो अभी भी पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा है। चंद साहब ने ट्वीट किया जिससे पता चला, और मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने लिखा कि मैं नजफ़ में हूँ और मेरे घर से मेरे 75 साल वालिद को गिरफ्तार कर लिया है, मैंने अपनी अर्जी इमाम अली की अदालत में डाल दी है। उसके बाद चंद साहब ने ट्वीट किया कि गिरफ्तार करने वालों, मेरे बूढ़े बाप को छोड़ दो, मैं आकर गिरफ्तारी दे दूंगा, मेरे बाप ने तो 15 साल पहले सियासत पर लानत भेज दी थी। अच्छा, उसकी कुछ देर के बाद फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया कि मेरे वालिद साहब को रिहा कर दिया गया है,
میں تمام بھائیوں دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مشکل لمحات میں ساتھ دیا اور میرے امام نے سو موٹو لیا پروردگار پاکستان میں عدل کا بول بالا کر. یہ جن صاحب نے ٹویٹ کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حماد اظہر جو ہیں ان کے والد کو بھی گرفتار کیا گیا, میاں اظہر صاحب کو. وہ شارٹ ٹائم کے لیے ان کو کسٹڈی میں لیا گیا. حماد اظہر نے اس کے حوالے سے ٹویٹ کیا, عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اس کے حوالے سے. پھر حماد اظہر نے کچھ دیر کے بعد پھر ایک اور ٹویٹ کیا کہ ان کو ڈیٹین کیا گیا تھا شارٹلی, موبائل فون ان کا دیکھا گیا اور موبائل فون ریکارڈز وغیرہ کچھ دیکھے گئے اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں دیکھیں, جو گلریز افضل چند ہیں PP 68 سے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر MPA منتخب ہوئے تھے. انہوں نے سب نے اکٹھے جوائن کی تھی پاکستان تحریک انصاف. یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے صحیح, کیونکہ جب یہ سارا رجیم چینج ہوا اور عمران خان صاحب کا جو 27 مارچ کا جلسہ ہے نا, جو پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ تھا جس میں انہوں نے سائفر کی کاپی لہرائی تھی, اس جلسے میں میری گلریز افضل چند صاحب سے ملاقات ہوئی. صحیح, وہ جو ملاقات ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور وہ اس وقت بہت اہم ہے اس سارے معاملے میں. رائٹ. ہوا یہ کہ میڈیا کا انکلوجر جو ہے وہ جب آپ سٹیج کی طرف دیکھیں تو اس کے رائٹ سائڈ پر اور لیفٹ سائڈ پر انہوں نے جو MPAs ہیں ان کا انکلوجر بنایا ہوا تھا, کنٹینرز لگے ہوئے تھے, ان کے اوپر سیٹنگ ارینجمنٹ موجود تھا. اچھا, میں غلطی سے, مجھے علم نہیں تھا, میں غلطی سے دوسری سائڈ پر آ گیا تو MPAs والی سائڈ پہ. اچھا, کراس کر کے دوسری طرف روٹ لگ چکا تھا. اس وقت تو پرائم منسٹر تھے, پرائم منسٹر نے آنا ہے. دوسری طرف جانے کے لیے مجھے کئی گھنٹے لگ جاتے. درمیان سے راستہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا, آپ کراس اوور کر کے میڈیا کنٹینر پہ نہیں جا سکتے. تو گلریز افضل چند صاحب آئے تو میں ملا ان سے, اچھی سلام دعا ان کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ آجا میرے ساتھ ہی آجا, ادھر ہی چلتے ہیں نا. تو میں چلا گیا وہاں پر. تو ان سے میری وہاں پہ گفتگو ہوئی. میں نے کہا کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑی, آپ ڈٹے ہوئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ. چند صاحب جو ہیں ندیم بھائی, وہ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں پیپلز پارٹی میں, تو کوئی پریشر وغیرہ نہیں ہے. تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ نقوی صاحب میرے اوپر بڑا پریشر تھا, حلقے کے لوگوں کا پریشر تھا کہ PTI چھوڑ دو, گھر والوں کا پریشر تھا, اور میں ڈاما ڈول تھا کہ مجھے PTI چھوڑنی چاہیے یا نہیں چھوڑنی چاہیے. کہتے ہیں میرے ساتھ آ کے پنچایتیں لے کے آئے میرے حلقے کے لوگ, جو فیملیز ہمارے ساتھ چلتی ہیں, جو خاندان چلتے ہیں, کہ بھئی اب ایک بھائی پیپلز پارٹی میں چلا گیا, ایک تحریک انصاف میں, تو اپنا فیصلہ کریں, اپنا گھر تو ایک کریں, تو پھر ہم جو ہے وہ اپنے پولیٹیکلی آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں. کہتے ہیں 8 مارچ تک بڑا وہ ہوتا رہا. صحیح. اور میں کہتے ہیں میں ذہن میں ابھی بنا رہا تھا اس حوالے سے کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ فیصلہ تحریک انصاف چھوڑنے کا. کہتے ہیں جب 8 مارچ کو صحیح عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس دائر ہوا ہے نا, انہوں نے موو کیا ہے عدم اعتماد کی تحریک, اس کے بعد ہر وہ گھر جس نے آ کے مجھے یہ وارننگ دی تھی کہ آپ چھوڑ دیں ورنہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے, تحریک انصاف کو چھوڑ دیں, تمام وہ لوگ اور دیگر بڑے بڑے گھر میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اب اگر آپ نے تحریک انصاف چھوڑی نا, اور اگر اب آپ ان کے ساتھ نہ چلیں تو پھر آپ کا اور ہمارا سیاسی تعلق ختم, ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. اچھا, یہ 8 مارچ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2022 کی. صحیح. اور اسی وجہ سے وہ 27 مارچ والے جلسے میں موجود تھے. پرائم منسٹر وہی تھے اور ابھی یہ بھی نہیں تھا کہ پاس ہوگی یا نہیں, کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی, کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب یہ والا معاملہ تھا. اس کے بعد والی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے. رائٹ. گلریز افضل چند جو ہیں وہ خان صاحب چلے جاتے ہیں, پرائم منسٹر نہیں رہتے. اس کے بعد جو دباؤ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک MPA کے اوپر ہوگا, کہ جب یہ حمزہ والا الیکشن ہو رہا تھا, جب وہاں پر یہ ساری تبدیلی ہو رہی تھی, تو گلریز افضل چند تمام تر دباؤ, تمام تر, آپ کو پتہ ہے نا دباؤ کہاں سے نہیں آ رہا تھا. صحیح. اس تمام دباؤ کو برداشت کیا اور وہ بندہ کھڑا رہا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. پھر پاکستان تحریک انصاف میں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تحریک انصاف میں اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے اپنی فیملی کی بھی تمام تر آپ یوں سمجھیں کہ ناراضگی مول لی. اپنے ظاہر ہے کہ جو سسٹم ہے, جو نظام ہے جس کے تحت یہ ملک چلتا ہے, اس کے ساتھ بھی وہ ٹکراتے ہوئے نظر آ رہے تھے. انہوں نے اپلائی کیا. فواد چودھری صاحب بڑا اثر و رسوخ ان کا تھا, اور انہوں نے وہاں پر ایک قمر خان افغانی صاحب ہیں, ان کو ٹکٹ دلوا دیا. گلریز افضل چند کو ٹکٹ بھی نہیں ملا. اچھا, ٹکٹ نہیں ملا انہیں. اور اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ یہ 9 مئی والا واقعہ ہو جاتا ہے.
اس دوران اس سے پہلے جو ہے وہ گلریز افضل چند آزاد امیدوار کے طور پر اپنی جو نامینیشن پیپرز وہ جمع کرا دیتے ہیں اور الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیتے ہیں کہ آزاد امیدوار کے طور پہ وہ الیکشن لڑیں گے پی پی 68 سے. صحیح. ٹھیک ہے, تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص جس نے اپنی راہیں جدا کر لی ایک طریقے سے, جس کو ٹکٹ نہیں دیا, جس کو ٹکٹ نہیں ملا, اور وہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ قمر افغانی کے مقابلے میں وہ کھڑا ہوا ہے الیکشن میں, تو آپ اندازہ لگائیے کہ دباؤ یہ تھا کہ گلریز افضل چند پریس کانفرنس کرے. اس میں کیا لاجک ہے؟ اب یہ نہیں ایک بندہ جو پریکٹیکلی موجود نہیں ہے. میری ندیم افضل چند سے جب بات ہوئی نا, انہوں نے کہا دیکھیں میرے والد صاحب کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے, میرے پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے. ان کو اٹھایا صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ گلریز بھائی پریس کانفرنس کریں. یہ ندیم افضل چند کا کہنا, وہ کہتے ہیں کہ گلریز بھائی جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کریں. تو میں نے کہا کہ وہ تو ان کو تو ٹکٹ بھی نہیں ملا, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پھر بھی جو ہے نا, میں نے کہا تو آپ لوگوں کے لیے تو بڑا آسان ہے, تحریک انصاف کا حصہ آپ نہیں ہے اور تحریک انصاف کا حصہ آپ نہیں ہے, تو آپ کا وہ یہاں پر آپ اندازہ لگائیے کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ جو تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ تھا نا جی, وہ پریس کانفرنس کر گئے, وہ چھوڑ گئے ہیں, وہ پریس کانفرنس کر گیا. عمران خان کے تحریک انصاف سے علیحدگی کا وہ اعلان کر گیا, ٹکٹ اس نے واپس کر دیا ہے, لیکن ہم جو ہیں میرے بھائی نے ابھی تک پریس کانفرنس نہیں کی. اب ہو سکتا ہے کہ وہ پریس کانفرنس میں جی وہ کر رہا ہوں, اندازہ لگا رہا ہوں, کنفرم نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر دیں, لیکن اب تحریک انصاف میں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. یہ وہی گلریز ہے جن کا ٹکٹ نہ ملنے پر بلوال میں اگر آپ نے دیکھا ہو لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے کہ پی ٹی آئی نے ٹکٹ کیوں نہیں دیا. ایریا کے لوگ جو ہیں انہوں نے وہاں پر احتجاج وغیرہ بھی کیا, احتجاج کیا تھا عمران خان کے کہ بھائی جان ٹکٹ. بٹ آپ دیکھیں کہ معاملات کیسے چلائے جا رہے ہیں کہ ندیم افضل چند, اور اس دوران کیا ہوتا ہے کہ جس میں ندیم افضل چند یہ ٹویٹس کرتے ہیں نا کہ والد صاحب کو میرے گرفتار کر لیا ہے, میں یہاں پر ہوں, اور 75 سالہ میرے والد, اب ظاہر ہے ضعیف ہیں, ایج خاصی ہو چکی ہے, اور بڑے زبردست انسان ہیں, بڑے زبردست انسان, فوک وزڈم والے ہیں. ہاں, ان کے ساتھ بڑی ہماری ملاقاتیں, بیٹھک نشستیں وغیرہ ہیں, اور بڑے زبردست قسم کے انسان ہیں. تو ان کے ساتھ دیکھیں جب یہ ہوا نا تو بہت سارے لوگوں نے ٹیلی فون کال شروع کر دی چند صاحب کو. تو چند صاحب کو زرداری صاحب کا بھی فون آیا, آصف علی زرداری کا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ خبر دیکھی ہے. ہی ایکچولی انٹروینڈ, اور انہوں نے پھر غالباً جو ہے وہ 2-4 فون کیے ہوں گے, اور اس کے بعد 1-1.5 گھنٹے میں رہائی ہو گئی حاجی افضل چند کی. درمیان میں مسلم لیگ نون کی چند رہنما کی اور چند رہنما ہیں جو خواتین حضرات کا حصہ ہیں, انہوں نے فون کیا ندیم افضل چند کو. تو انہوں نے چند صاحب نے, میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے فون نہیں لیا نون والوں کے, ہاں نون والوں کو انہوں نے فون نہیں لیے. انہوں نے اپنے ٹویٹ وغیرہ کر دیا تھا, اس کے بعد سامنے ہے کہ وہ رہا ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ چند صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, ان کے والد صاحب رہا ہو گئے. بہت سارے ایسے لوگ پی ڈی ایم کے اتحادی, پی ڈی ایم کے وہ تو اتحادی ہیں نا, نہیں بھی ہیں نا ایسے لوگ جو نہیں ہیں, اور ان کے اوپر وہ مطلوب ہے یا نہیں ہے مطلوب, وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے یا نہیں تھے, ان کے گھر والے بھی ہیں. تو یہ تھوڑا سا یہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے اگر آپ نے اپنے پولیٹیکل سکور سیٹل کرنے کے لیے اور تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے یہ راستہ اپنایا ہے, تو آج تو شاید آپ کا شارٹ ٹرم پولیٹیکل گین آپ کو مل جائے, لیکن آنے والے وقت میں آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے, ہمارے معاشرے پہ اوور آل کیا اثرات ہوں گے. بالکل صحیح. بہت شکریہ احسان نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.